ہماری جو گفتگو رہی آپ نے توجہ کی ہوگی کہ ہم نے توجہ دلائی کہ واقعہ کربلا جو ہے نا یہ صرف ایک آدمی کا کھیل نہیں ہے یزید کا. ایک مشہور و معروف عالم دین کہ جن کی آپ کو خصوصیت بیان کریں. اور پہلی دفعہ جب ہمیں یاد ہے آیت اللہ العظمہ بہجت کی فرزند کے ساتھ ہم ظاہراً منظومہ پڑھ رہے تھے یا کیا، تو اس وقت کتاب رکھی ہوئی تھی انہی آیت اللہ کے بارے میں، تو اس میں ایک گفتگو تھی. تو وہ گفتگو پڑھ کے ہمیں رونا سا آنے لگا تھا کہ یہ جوان اس نے کتنی قربانیاں دی. ان کا نام ہے آیت اللہ العظمہ شیخ محمد حسین اصفہانی ہے کمپانی. کمپانی جو ہے وہ تقریباً فرینچ سے آیا ہے، عربی میں کمپنی کا ہے. کمپانی یا کمپانی کہتے ہیں، تو وہ عربی میں آ کے کمپانی ہو گیا. اور وجہ کیا تھی کہ عراق میں ان کے والد کا پورا ایک کمپنی تھی برٹشر کے ساتھ اور بعض فرینچ والوں کے ساتھ کہ جو عراق میں ریلوے کا نظام چلا رہے تھے. اور یہ شاگرد تھے آیت اللہ العظمہ آخوند خراسانی کے. اور یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں گیا اپنے والد سے ملنے کاظمین، اور واپسی میں نجف آنے میں مجھے دیر ہونے لگی تو میرے والد نے باقاعدہ ایک ٹرین چلوا دی. اور جب میں نجف پہنچا ہوں تو وہاں پر گاڑی کھڑی ہوئی تھی، یعنی اس قسم کا ایک طالب علم. اب یہ فرماتے ہیں کہ ظاہر مال تو بہت تھا. کہتے ہیں ایک دفعہ ان کے شاگرد فرماتے ہیں آغا کوچانی کہ میں نے ایک دفعہ گلی میں دیکھا آیت اللہ العظمہ اصفہانی کمپانی کو کہ گلی میں وہ پیاز اٹھا رہے ہیں، کسی اور کی نہیں، یعنی گر گئی ہیں، بکھری ہوئی ہیں، جیسے تھیلا پھٹ جاتا ہے اس میں سے پیاز اٹھا رہے ہیں. اور پیاز اٹھا کے اپنے دامن میں ایسے رکھ رہے ہیں، جھولی میں پیاز اٹھا رہے ہیں اور رکھ رہے ہیں، مسکراتے جا رہے ہیں پیاز اٹھاتے ہیں. شاگرد نے ان کے دیکھا، وہ شاگرد ان کے وسیع بھی تھے، بعد میں انہوں نے دیکھا اور آ کے فوراً پیاز اٹھائی. اور ظاہر ہے اس زمانے میں جو بھی کپڑا وغیرہ تھا جس میں بندی ہوئی تھی اب اس میں رکھ رہے تھے. وہ کہنے لگے استاد یہ تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ آپ کی پیاز گر گئی تھی اور آپ پیاز اٹھا رہے تھے گلی میں، لیکن میں دیکھ رہا تھا پیاز اٹھاتے میں مسکرا رہے تھے، وہ کیوں مسکرا رہے تھے؟ کہنے لگے واقعہ یہ ہے کہ جب میں نجف میں آیا تھا تو قیمتی کپڑے پہنتا تھا اور میری جو تسبیحاں تھیں وہ بہت قیمتی تھیں جواہرات کی. اور ایک دفعہ میں حرم مولا علی میں تسبیح پڑھ رہا تھا زیارت سے پہلے کی، اور وہ جواہرات کی تسبیح تھی. تسبیح کا دھاگا ٹوٹ گیا، تسبیح کا دھاگا ٹوٹا اور جواہرات پھیل گئے. میری غیرت نے مجھے اجازت نہیں دی ان دانوں کو چنوں، لیکن آج میں پیاز اٹھاتے ہوئے ذلت محسوس نہیں کر رہا تھا. اور مجھے وہ وقت یاد آ رہا تھا کہ کل حرم میں مجھے دانے اٹھانے میں غیرت محسوس ہو رہی تھی جبکہ وہ جواہرات کے تھے، اور آج میں گلی میں سے پیاز اٹھا رہا ہوں. اللہ کا شکر ہے مجھے کوئی اس میں مشکل نہیں. وہ اپنی پوری جائیداد تبلیغی کاموں میں ان میں لگا چکے تھے. وہ آیت اللہ العظمہ خوئی کے استاد تھے، آیت اللہ العظمہ بہجت کے استاد تھے، آیت اللہ العظمہ علامہ طباطبائی کے استاد تھے. اس زمانے کے تمام مراجع کے جو بڑے مراجع ہیں سب کے استاد تھے. آیت اللہ اصفہانی ہے. اب یہ جو ہم نے ذکر کیا تاکہ پتہ چلے وہ بہت عظیم ہستی تھے، بہت عظیم ہستی تھے. اس پر سارے مراجع، اس پر جتنے طالب علم ہیں اگر اصول میں آگے جاتے ہیں تو ان کے علم کے بغیر نہیں جاتے. ان کے اشعار ہیں، اس میں خصوصاً ہے حضرت علی اصغر کے، اور اس میں انہوں نے وہی نظریہ پیش کیا ہے کہ جس کو ہم نے بیان کیا ہے نا، کہ ہمارا نظریہ ہے اور انہوں نے بیان کیا ہے نا، ان کا نظریہ ہے اور ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. اور یہ جو ان کا نظریہ ہے یہ ان کا نہیں ہے، یہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا نظریہ. یہ جو ہم نے بیان کیا ہے کہ کربلا صرف یزید کا کام نہ سمجھیں، یہ پچھلا ہے، یہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا ہے. لیکن دقت کرنی پڑتی ہے، جب 11 محرم کو مقتل سے گزارا گیا تھا اس وقت حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے ایک جملہ کہا تھا، بے ابینت من اسکرہ فی یوم الاثنین نحبا، میں قربان ہو جاؤں پیر کے دن جس کے لشکر کو مارا گیا. جمعے کے دن مارا گیا ہے، حضرت زینب ہفتے کے دن کہہ رہی ہیں پیر کے دن مارا گیا ہے. پیر ثقیفہ تھا، یعنی وہ اشارہ فرما رہی ہیں کہ یہ جو امام حسین کا قتل ہوا یہ پیر کے دن ہوا. جناب حضرت آیت اللہ العظمہ محمد حسین اصفہانی کمپانی کے خداوند تبارک و تعالی ان کے صدقے میں ہمیں توفیق دے کچھ دین کے لیے کام کریں. ان کے اشعار ہیں حضرت علی اصغر علیہ السلام کے بارے میں. تو یہ اشعار ہم نے اس وجہ توجہ دلائی، علمی اعتبار سے بلند ترین مقام پر فائز تھے، عملی اعتبار سے بلند ترین مقام پر فائز تھے، صاحب کرامت افراد میں سے تھے. یہ ان کے اشعار ہیں. اس کو ہم نے ہاتھ میں بھی اس لیے رکھا ہوا تھا کہ بھول نہ جائیں. یہ فرماتے ہیں فما رما ہو اس رما ہو ہرملا، یہ جو تیر چلا ہے یہ نہیں چلایا ہے اس نے، ہاں جبکہ چلایا ہرملا نے. یہ ہرملا نے تیر نہیں چلایا ہے جبکہ ہاں چلایا ہرملا ہی نے. انما رما ہو من مہدہ لہو، یہ تیر انہوں نے چلایا ہے جنہوں نے اس کے لیے زمین ہموار کی تھی. سہم اتا من جانب السقیفہ، یہ وہ تیر ہے جو سقیفہ سے چلا ہے. وقوسہ علی ید الخلیفہ، اور جو اس کی کمان ہے یہ خلیفہ کے ہاتھ میں. کمان، قوس، تیر چلا ہے سقیفہ سے، اڑ کے نہیں چلا. کمان وقوسہ علی ید الخلیفہ، کہ جو قوس ہے وہ خلیفہ کے ہاتھ میں. یعنی 11 ہجری کو سقیفہ سے چلا ہے، 61 ہجری کو لگایا آگے
کیا مراد؟ ہوا میں اڑا تھا نا، وہاں پر جو اہل بیت کے حق کو پامال کیا گیا، جناب سیدہ گھر کا محاصرہ ہوا، اس کا نتیجہ جناب علی اصغر ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ حضرت زینب کے تازیانے پڑے، تماشے پڑے بچوں کے، اہل حرم کی چادریں چھینی. وقوس علی ید الخلیفہ وما اصام سہمہ نحر الصبی، اور یہ جو تیر ہے یہ بچے کے گلے میں نہیں لگا ہے صرف بل کبد الدین ومحجۃ النبی، بلکہ یہ لگا ہے دین کے کلیجے میں اور رسول کے دل میں. یہ ہے وہ معرفت.